رانا صاحب مجھے بتائیں، یہ جو پولیٹیکل ہیوی ویٹس کی غیر موجودگی میں قومی ڈائلاگ ہوا ہے، یہ جو کانفرنس ہوئی ہے، آپ کو لگتا ہے اس کا کچھ حاصل وصول ہے؟ کتنی زیادتی کر رہے ہیں عادل بھائی آپ شیر افضل مروت صاحب کو بٹھا کے، جس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل ہیوی ویٹ نہیں تھے۔ باقی ہم جو سیاسی کانفرنس کے اوپر جماعتوں کی پریس، بات کر رہے ہیں۔ نہیں میں نے بھی اسی لیے لگائی ہے نا بات، کوئی میں بات نہیں ہے، میں سمجھ میں گیا آپ نے مطلب لگائی ہے، میں نے کہا ہاں وضاحت اسکرین پہ ہی کر دوں۔ ہاں وہ یہ ہے، دیکھیں جب یہ فواد چودھری اور باقی لوگ کر رہے تھے نا کہ ہم لاہور والوں سے بات کریں، ان کو رہا کرائیں، تو میں بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ 3 میں ہیں نہ 13 میں، اور آپ کون ہیں جو کرنا چاہتے ہیں اور ان کی 2 سال کی جیل کی محنت کو بھی ضائع کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ڈائلاگ کے لیے جو انہوں نے کمیٹی بنائی اور اس میں مختلف الخیال سیاسی پارٹیوں کو، صحافیوں کو، میں خود بھی اس میں شریک تھا، لوگ گئے، تو اس کو اس لیے میں ویلیو دوں گا کہ کوئی تو بات چیت کا راستہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے نا، بے شک وہ پی ٹی آئی کے اندر تو لوگ سینیٹر بھی بن گئے جو اپنی پارٹی سے لا تعلقی 9 مئی کے بعد اختیار کر گئے تھے، اور آج کل ان لوگوں کو بڑی اہمیت سلمان اکرم راجہ صاحب دے بھی رہے ہیں، آ بھی گئے ہیں لوگ، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بھئی یہ لوگ باہر ہیں تو کل کو عمران خان واپس بھی لے سکتے ہیں، لیکن سب کچھ کے باوجود اگر کوئی بھی قومی مفاہمت کے لیے ملک کے اندر کوشش کرے تو اسے ویلکم کرنا چاہیے، کیونکہ وہ پہلے جو میں تنقید کر رہا تھا کہ وہ اپنی پارٹی کے اندر ان لوگوں کو، شاہ محمود قریشی اور باقی یاسمین راشد صاحبہ، ان کو پھر خراب کرنے کی کوشش ہوتی۔ اب یہ ایک ایسا انہوں نے بنایا فورم کہ جی بات کریں، راستہ ڈھونڈیں، تو راستہ ڈھونڈنے کے لیے ویلکم کرنا چاہیے، کوششیں گورنمنٹ بھی کرے، اور خود جو عطاب میں ہے پی ٹی آئی، وہ خود اپنے راستے بند کر رہی ہے، مسدود کر رہی ہے، ان کو یہ سینس ہی نہیں آ رہی، جو بات آپ نے ابتدائیے میں بھی کہی کہ اس وقت پی ٹی آئی خود گروپنگ میں ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں ایک خاتون سینیٹر صاحبہ کے ذریعے اس وقت سینٹ کو غیر رسمی طور پہ چلا رہے ہیں، اور ان کی سینیٹر بھی بات نہیں مان رہے، علی ظفر کو انہوں نے ٹیکنیکلی زیرو کر دیا ہے کہ وہ جو بھی میسج دینا ہوتا ہے ادھر سے دیتے ہیں، اور ادھر وہ لوگ نہیں مانتے۔ یہی قومی اسمبلی میں بھی حال ہو رہا ہے کہ جو اپنے آپ کو عمران خان کی جگہ بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، تو ان کو لوگ کوئی مانتے نہیں ہیں اس کو۔ بالکل حلیمہ خان صاحبہ ان کے بیک پہ موجود ہیں، ان کے ساتھ وہ دونوں مل کے کر رہے ہیں، لیکن پارٹی کو جب انہوں نے حوالے کیا سلمان اکرم راجہ صاحب کے، تو میرے خیال میں پارٹی تو پیچھے چلی گئی ہے، آگے نہیں بڑھ رہی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ کوئی راستہ دونوں طرف، یہ میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں، کہ پی ٹی آئی کے اندر سے لوگ ہوتے کہ جو ہارڈ لائن بھی لیتے، جو گفتگو بھی کرتے، جیسے بیرسٹر گوہر ہیں، خود کوئی کم غصے والی تقریر نہیں کرتے اسد کیسر، لیکن وہ لوگ بات چیت کو سمجھتے ہیں کہ کب کہاں کیسے ہونی ٹھیک۔ ہے۔ تو اگر وہ یہ نہیں لیں گے راستہ، تو پھر اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ انہوں نے ٹاک کیوں کرائی ہے۔ میرے خیال میں ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی مکالمے کا آغاز ہونا چاہیے۔ اوکے، اظہر صاحب، وہ جو بات کر رہے ہیں رانا صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کہیں نہ کہیں سے بات ہونی چاہیے، چاہے کسی سیکنڈ فورم سے ہو، تھرڈ فورم سے ہو۔ پی ٹی آئی نے اس ڈائلاگ کو اپریشیٹ تو کیا ہے، اسد کیسر صاحب نے کہا یہ کوئی انڈیویجول کوشش ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن خود اس کا حصہ نہیں بن رہے، ڈائلاگ کا حصہ نہیں بن رہے۔ سو پی ٹی آئی اس ایفرٹ کو تسلیم ہی کر لے، اگر یہاں سے کوئی یہ بات چیت کر کے راستہ نکالیں تو ایک وہ کیا کہتے ہیں برج بن سکتا ہے، یہ ادھر بتائیں کیا ہے، ادھر بتائیں کیا، بالکل سرے سے اس کا پارٹ نہ بننا تو کوئی عقل مندی نہیں ہے نا۔ اچھا، میں پہلے تھوڑی سی آپ کے سامنے بڑی اجازت کے ساتھ میں تاریخ بیان کر دوں، پھر میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں۔ میں بڑی دفعہ کہہ بیٹھا ہوں یہ کہ جنرل ضیاء الحق کے دور سے مشرف تک 22-24 مہینے یہ حکومتیں ہوا کرتی تھیں۔ 58 بھی ختم ہوا، مشرف کا دور ہے، اس کے بعد 3 ساڑھے 3 4 سال، چاہے عمران خان کی حکومت ہو، چاہے یوسف رضا گیلانی ہو، چاہے نواز شریف ہو، تو اصولی طور پر دیکھا جائے وزیر اعظم شریف مدت ہے نا، وہ 3.5 سال تقریباً پوری ہو گئی ہے، اور یہ میں آج سے نہیں کہہ رہا، میں اپریل سے بات کر رہا تھا، نومبر ستمبر ہوگا، نومبر کے بعد۔ اب یہ راستہ ہم نہیں ڈھونڈ رہے، اسٹیبلشمنٹ راستہ ڈھونڈ رہی ہے، یا حکومت، یعنی حکومت ذرا خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہے۔ بات چیت کیا کرنی ہے، بڑا آسان ہے، گورنمنٹ ریسیونگ ہے، گورنمنٹ بڑی واضح طور پر ہے، گورنمنٹ نے ابھی تک کیا ہے۔ شہباز شریف نے آ کر بڑا مارا، وہ بعد میں پتا چلا کہ وہ کھینچا گیا، وہ نعرہ غلطی سے لگ گیا، پھر اتنی ان کی لیڈرشپ ہے کوئی اس کو سپورٹ ہی نہیں کر رہی۔ ہماری طرف سے بڑا واضح ہے، ہم نے یہ مینڈیٹ، جو پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے یہ مینڈیٹ دیا ہوا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان۔ بہت سے لوگوں کو اعتراض ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ، دیکھیے بنیادی طور پر وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہ الزام لگتا ہے کہ جناب وہ اکیلے ہی چل رہی ہے، اکیلے ہی سیاست کرتی ہے۔
اسی لیے کہانی ہمارا نقطہ نظر علیحدہ ہے. اسی لیے پاکستان صاحب کی طرف سے پنجاب میں لاہور میں آیا جو کچھ ہوا ظلم زیادتی وہ سارا اپنے طور پر ہے. تحریک تحفظ پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ طور پر اگر آ رہی ہے اس کے ساتھ یعنی ایسی کوئی بات جہاں تک ہے کہ اگر یہاں قومی اسمبلی میں کیا ہوا, قومی اسمبلی میں کس کی بات کر رہے ہیں؟ اسپیکر کی. ایک ملازم آدمی کی کیا حیثیت ہے؟ وہ آج تک اپنے جو ان کے ممبران ہیں ان کو تو تحفظ فراہم نہیں کر سکا. پروڈکشن آرڈر چاہے سینٹ میں دیکھ لیں, یہاں تک آج تک پروڈکشن آرڈر پہ عمل ہوا, ہمارے دور میں یہ سارا کچھ ہوتا تھا. اچھا آگے جی مساق معیشت کرنا پہلے تو چلے نا کہ حکومت یعنی دیکھیں بات بڑی واضح ہے. عمران خان صاحب وقت گزارنا تھا وہ تقریباً گزار لیا ہے. 350 ہو گئی ہیں چیزیں, واپسی آنی ہیں, کتنی آتی ہیں وہ ایک علیحدہ ایشو, ہر ایک کا اپنا نقطہ نظر ہوگا. میرا نقطہ نظر بڑا سال جو ہے وہ حکومت ایک بات ختم کر دوں. ایک بات اسمبلی ہو یا سینٹ سب ایک ہی کہانی ہے. کرسی کی جنگ میں گم عوام کی قربانی ہے. یہ کیسا ہائبرڈ نظام ہے, یہ کیسی سیاست ہے؟ ووٹ کہیں, طاقت کہیں, جمہوریت تماشا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں غور کی بات لگاؤں, مساق جمہوریت یعنی 30 سال پہلے شروع ہوا تھا اور تحریک تحفظ آئین پاکستان نے وہی کہا ہے جو مساق جمہوریت میں تھا. ہم نے یعنی کوئی ایسی چیز نہیں رکھی, نہ کوئی ایسی ڈیمانڈ رکھی ہے, نہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. یعنی اصولی طور پر دیکھا جائے تحریک تحفظ آئین پاکستان نے مجھے آگے جانا ہے ذرا ایک جملے کے چکر میں آپ نے 6 جملے استعمال کر لیے ہیں. وہ بیٹھ کر فیصلہ کرے کہ کیا کرنا ہے. باقی جب پاکستان تحریک انصاف جب فیصلہ نہیں کرتی, یقیناً کوئی اگر آپس میں صلح صفائی کی باتیں اگر ہو رہی ہیں وہ اپنے طریقے پہ وہ تب آنی ہے. یہ بھی فیصلہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے کرنا ہے, جو کہ پاکستان تحریک انصاف ایک کہہ دیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ جتنی بھی اپوزیشن کی ہے ان کے ساتھ چل کے فیصلہ وہ کریں گے. وہ جو لائن آف ایکشن آئے گی پھر پاکستان تحریک انصاف اس کے بعد اپنا لائن آف ایکشن. بڑے تیز وکیل ہیں آپ, ایک جملے کا کہہ کے جو ہے نا آپ 6 اور 8 جملے استعمال کر گئے. مروت صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو پی ٹی آئی کے اندر اس وقت ایک ٹرائکا بنا ہوا ہے اور جو لڑائی جھگڑا چل رہا ہے, سلمان اکرم راجہ صاحب چیئرمین کو نہیں مان رہے, چیئرمین ان کو نہیں مان رہے, علی ظفر صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب, یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک تو اس کو ذرا بتائیے گا, اور دوسرا یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ کہاں لے آئی ہے پی ٹی آئی کو, اور جو کل آپ لوگوں نے ڈائلاگ کیا ہے, آپ تھوڑا دیر سے ان ہو رہے ہیں تو اس لیے میں ذرا یہ دونوں سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اس ڈائلاگ کا کوئی حاصل زوال ہوگا؟ بہت شکریہ بھائی صاحب, بڑے اہم سوالات پوچھے آپ نے. جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ صورتحال کا تعلق ہے, یہ اگر آپ بنظر عملی جائزہ لیں تو یہ ابھی کل کے سامنے آئے ہیں. درون خانہ جو ہے یہی صورتحال پی ٹی آئی کی 3 سال سے ہے. کوئی کسی کو نہیں مانتا ہے, ہر ایک اپنی کر رہا ہے, اور جو میڈیا کے سامنے آ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کا نیریٹو ہی پارٹی پالیسی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پارٹی میں جو ہے کوئی نظم و ضبط نہیں ہے, کوئی پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک دوسرے کی ریکگنیشن نہیں ہے, اور دھوکہ دہی پہ کام چل رہا ہے. یعنی کہ جو خان کے پاس ہو کے آ جاتا ہے وہ جناب علی اپنے مرضی کے فیصلے کر کے خان کو ایٹریبیوٹ کر دیتا ہے. اور جہاں تک سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر علی ظفر صاحب اور بیرسٹر غور صاحب کی بات آپ نے کی, سلمان اکرم راجہ صاحب جب سے آئے ہیں کسی ایک شخص کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا ہے جن کی انہوں نے فکسیشن یا مرمت نہ کی ہو, اور اس کی عادت ہے یہ اس کے رویے میں جو ہے مسئلہ ہے اس کو یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اباؤ آل ہے اور نہ وہ کسی نظم و ضبط کا پابند ہے. وہ اپنے آپ کو خان کا چہیتا سمجھتا ہے, اور بدی وجہ ہر معاملے میں, یعنی میں آپ کو عرض کر دوں یہ جو اپوزیشن لیڈر کی تعینات یہاں ہیں یا ریکمنڈیشن جو گئی ہے یہ صرف پارٹی کے بغض میں ہوا ہے کہ این اے میں بیرسٹر غور لیڈر آف دا اپوزیشن نہ بن سکے, اور علی ظفر صاحب جو ہے سینٹ میں لیڈر آف دا اپوزیشن نہ بن سکے. ورنہ کہاں کی یہ دور کی کوڑی لے آئے کہ جناب اپنے لوگوں کو چھوڑ کے انہوں نے کہا جی کہ فلاں فلاں کو بنا دے. اور یوں جو ہے اختلافات اب اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں جو ناقابل ریزولوشن ہے یا حل کے قابل نہیں ہے, اور نہ خان بھی چاہے تو ان کو حل نہیں کر سکتا ہے. پارٹی جو ہے اسی
चीना झपटी के चक्कर में जो है अपनी जो एहतजाजी ताकत की कुव्वत है वो भी खो बैठी है। वसी पैमाने पे पाकिस्तान भर क्योंकि में मरवा साहब 10,000 बंदा जो है वो डियाला के बाहर जमा नहीं कर सके और फिर दावा ये है कि हम पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात हैं। अब इस स्ट्रेटजी का ही नतीजा है कि आप बंदे भी मोबिलाइज नहीं कर सकते। दूसरा ये जो इंफॉर्मेशन विंग शेख वकास अकरम और सीएम के बीच में जो मामला चल रहा है, ये क्या है लड़ाई? क्या वाकई ऐसा हो रहा है कि इदारों पे प्रेशर देने के लिए चीफ मिनिस्टर ने कहा? देखिए बदकिस्मत ये चीफ मिनिस्टर साहब की जो टीम है शायद उनको चाहिए तो ये था, ये गलती अली अमीन खान से भी हुई थी। अली अमीन खान को मैं रिकमेंड करता था कि चीफ मिनिस्टर होने के नाते उनकी जिम्मेदारियां आयद होती हैं और वो अगर कोई ज्यादती या एग्रेशन भी करते हैं तो आप दरगुजर से काम ले। जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने आते ही अपनी मर्जी के लोगों को चुना है। बेशक वो अपनी मर्जी के लोगों को चुनते, लेकिन अब इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू की हैं पार्टी के अंदर, जिससे जो है बहुत ही ज्यादा पार्टी के अंदर केपी में उनको प्रॉब्लम अब से फेस होना शुरू होंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग जो वजारत के अहल थे वो जनाब नजरअंदाज हुए हैं। अभी ये गए थे लाहौर, तो आपको सुन के हैरत होगी, उन्होंने कहा था जी पूरा केपी जाएगा, तो 92 MPs में से इनके साथ सिर्फ 12 MPs गए थे और 2 MNAs गए थे। जिससे ये अंदाजा होता है कि पार्टी जो है केपी में सेम पेज पे नहीं है, नाराजगियां बढ़ रही है और उनकी टीम जो है उनको शायद नाकिस रिकमेंडेशन दे रही है। और इस पे में जो है शेख वकास साहब जो है वो चूंकि ज्यादातर उनको लाने में और पार्टी में ये मनासिब देने में अली अमीन खान गंडापुर का हाथ था। और अब ये वाज़ेह है कि जो चीफ मिनिस्टर साहब है, मेरी चूंकि अली अमीन खान गंडापुर के साथ एक दोस्ती एक ताल्लुक है, हमने इकट्ठे काम किया 9 मई के बाद, तो बदी वजह जो है मैं भी आप समझे कि इस इंतकाम का शिकार हो रहा हूँ। लेकिन इस वजह से जो केपी में हो रहा है ये अनकरीब, और इससे जुनेद अकबर खान और असद कैसर साहब वगैरह भी नहीं बचे हैं। ये सारी जो कुछ हो रहा है ये सलमान अकरम राजा और अलीमा खानम जो है वो रास्ते दिखा रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि विक्टिमाइजेशन उनकी इशारे पे हो रही है। राइट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।